سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ سیریس ہی نہیں ہے. سب چیزوں کو وہ مذاق سمجھتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہماری مستقبل کیا ہے. آپ کے پاس اگر موٹیویشنل اسپیکر آتا ہے تو وہ پیسوں کے بیس پہ آتا ہے, انٹرنل کچھ اور ہے اور ایکسٹرنل کچھ اور چل رہا ہے. یہاں پہ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ یہ جو بہت سے یہاں پہ وہ ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں, بہت سی ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں یوتھ امپاورمنٹ کو لے کے, تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس کا کوئی اثر ہوا ہے یا کوئی امپروومنٹ آئی ہے ان سے؟ ہماری یوتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ سیریس ہی نہیں ہے, نان سیریس ہے. سب چیزوں کو وہ مذاق سمجھتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ایک اچھا سا سیشن ایجوکیشن کے بارے میں رکھ دیا جائے, ایک اچھا سا سیشن ان کو موٹیویٹ رکھنے کے لیے رکھ دیا جائے, وہ اسی طرح عمل نہیں کرتے. میرا خیال ہے ان کی ڈس اپوائنٹمنٹ کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ایجوکیشن سسٹم میں آپ جاتے ہو, آپ کو ڈگری ملتی ہے, تو بعد میں آپ کو فیوچر فیوچر ہی نظر نہیں آتا. اور سیکنڈ یہ ہے کہ کچھ لوگوں سے میں نے سروے کیا ہوا ہے, وہ کہتے ہیں, میں نے کہا ہے کہ آپ نے یہ فیلڈ کیوں چوز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تو مجھے پتہ نہیں, بس صرف میں نے یونیورسٹی آنا ہے اور یونیورسٹی کو جوائن کرنا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہماری مستقبل کیا ہے, میں جو فیلڈ کر رہا ہوں ان کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, یا ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے, ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے. تو وہی بات ہے کہ بھائی ہمارے پاس ایسے موٹیویشنل, اچھا آپ کے پاس اگر موٹیویشنل اسپیکر آتا ہے تو وہ پیسوں کے بیس پہ آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ پیسے مانگتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتا کہ اگر میری دو باتوں سے بھی دو بچے بھی اگر وہ اچھی ڈائریکشن پہ چلا جائے تو وہ ان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا. تو ہر ایک چیز کو ہم نے ایک نیگیٹو اینگل سے لیا ہوا ہے, تو میرے خیال میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے تعلیمی نظام کی بھی تھوڑی بہت بات کی, آپ کو لگتا ہے کہ کیا موجودہ جو تعلیمی نظام ہے وہ نوجوانوں کو با اختیار بنانے میں تھوڑا بہت کہیں پہ مددگار ثابت ہو رہا ہے یا نہیں, ایز کمپیئر ٹو اگر ہم پہلے نظام تعلیم کی بات کریں اور اب کے موجودہ نظام تعلیم کی بات کریں؟ پہلے اگر بات کی جائے تعلیمی نظام کی, تو اس وقت ظاہر بات ہے کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی, سوشل میڈیا نہیں تھا, صرف پرنٹ میڈیا تک سب چیزیں محدود تھیں. کہ ہر ایک گھر میں اخبار کو بھیجنا یہ بڑا ایک مشکل ایرا چل رہا تھا, ایک مشکل دور چل رہا تھا ان لوگوں کے لیے. لیکن آج کل ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا آ گیا, پھر سوشل میڈیا آ گیا ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری ایچ ای سی کی, میں یہ ہر وقت کہتا ہوں کہ ایچ ای سی کی پالیسیز ہماری ایسی ہے کہ آپ کے پی کے میں جاؤ وہاں پہ الگ نظام تعلیم ہوگا, یہاں پہ پنجاب میں جاؤ یہاں پہ الگ نظام تعلیم ہوگا, سندھ میں جاؤ تو وہاں پہ الگ ہوگا. مطلب کامن نہیں ہے, ایک جیسی نہیں ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ میں خود بھی پنجاب کے ایک نجی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہو چکا ہوں. راجہ جس طرح میں نے دیکھا ہے کہ آپ جب ظاہر بات ہے کہ 4 ایئر ڈیوریشن یہ ڈگری ہوتی ہے, یہاں پہ کیا پڑھایا جاتا ہے. میں جب پریکٹیکل لائف میں آیا, میدان میں آیا, میڈیا کے میدان میں, تو یہاں پہ کچھ اور ہے اور ہم نے پڑھا کچھ اور ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو ڈیورنگ اسٹڈی یا ڈیورنگ سلیبس ایسا وہ چیز کرواتے نہیں ہے, ٹاپک نہیں بتاتے اور کیمرے تک نہیں لے کے جاتے. یہ تو ایک میڈیا کی بات کر رہا ہوں. آپ ایم بی بی ایس میں چلے, آپ ڈاکٹر میں چلے جائیں, آپ اس میں انجینئرنگ میں چلے جائیں, ایسا ہمارے پاس بہت زیادہ فیلڈز آتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ جب میدان میں چلے جاتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے اور یہاں پہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ادھر تو ٹیچرز جو ہیں سم ٹائم اسٹوڈنٹ کے ساتھ اختلاف رکھتے نظر آتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس اس چیز کو لے کے ہم تو موقع فراہم کرتے ہیں لیکن اسٹوڈنٹس نہیں آتے. راجیہ مجھے ایک بات بتا دیجیے گا کہ مطلب میرے اندر اگر کانفیڈنس ہے, میں بول سکتا ہوں, ٹھیک ہے, کرنٹ سچویشن پہ میں بات کر سکتا ہوں پاکستان کے, چاہے وہ سیاسی ہو یا غیر سیاسی ہو, ٹھیک ہے, یا میں کسی آرگنائزیشن کو فالو کروں, یا میں کسی ایسی چیز ٹاپک کو سوشل ایشوز پہ بات کر سکوں. میں بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں فیکلٹی سے, ٹیچر سے, کہ اگر وہ مجھے اسٹوڈیو نہیں فراہم کرتے, وہ مجھے سکھاتے نہیں ہیں, تو میں کیا کروں گا. یہ اختلاف تو ویسے ہے, ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کے ساتھ اختلاف ویسے ہے, ہمیں ایسا نہیں سکھایا گیا ہے جو مطلب ریالٹی بیس پہ چیزیں ہیں. آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے؟ ہم بار بار کہتے تھے کہ ہمیں چینلز تک لے کے جاؤ, ہم دیکھ سکے کہ یہ ہوتا کیا ہے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ جب ہم نے تھیوریٹیکل چیزوں کو دیکھا تو تھیوریٹیکل تو ڈفرینٹ ہے اور آپ پریکٹیکل ورک میں ڈفرینٹ ہے. راجہ میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جب آپ ایٹ دا اینڈ پہ آپ ڈگری کے بعد چلے جاتے ہو پریکٹیکل لائف میں, تو وہاں پہ تو آپ کو فوراً کہیں گے کہ آپ سیکھنے سکھانے کا عمل وہاں پہ نہیں ہوتا ہے, آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں, اپنی ایکسپرٹیز شو کریں. ایکسپرٹیز شو. لیکن میرے پاس جب ابیلٹیز ہی نہیں ہے, میں کیپیبل نہیں ہوں اس چیز کا, تو میں کیسے کمپیوٹر کو آپریٹ, میں کیسے میڈیا کے لیے ٹکر لکھوں, میں کیسے فیس ٹو کیمرہ کروں, میں کیسے ایک کنٹینٹ کریٹ کروں, جب مجھے یہ سکھایا گیا ہی نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ بلیم نہیں لگا سکتا کہ میں ٹیچر حضرات کے اوپر یہ بلیم لگا لوں کہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ اختلافات رکھتے ہیں کہ مطلب یہ چیز نہیں, مطلب وہ اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے, مطلب ہم اپارچونیٹیز پرووائڈ کر رہے ہیں لیکن وہ اسی طرح نہیں کر رہے.
اچھا، جو نوجوان کے لیے حکومتی پالیسی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہیں؟ مؤثر ثابت، پہلے بھی میں نے یہ بات کہی ہے کہ حکومت کی پالیسیز نوجوانوں کے لیے کچھ ایسی ہے جس طرح ان کی سیاست پر پابندی لگانا. اگر وہ آرگنائزیشن بناتے ہیں یوتھ امپاورمنٹ کے لیے کہ یہاں پہ اب جس طرح کے پی کے میں یوتھ پارلیمنٹ ہے وہاں پہ ہر ایک ایریا سے ایک یوتھ ایم پی اے سلیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ جتنے بھی ان کے علاقے میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ ان کو ریز کرتے ہیں، ان کو ہائی اتھارٹیز تک رکھتے ہیں. لیکن وہاں پہ بھی وہ آرٹیکل 19 فریڈم آف ایکسپریشن رکھا ہوا ہے، لیکن اسی طرح پاکستان میں ہے نہیں. فریڈم آف ایکسپریشن پہ ایک قسم کی پابندی ہے، انٹرنل کچھ اور ہے اور ایکسٹرنل کچھ اور چل رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ حکومت کی پالیسی یوتھ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب دکھاوا وہ آپ کے سامنے ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ ڈیجیٹل میڈیا آپ کو کیا لگتا ہے نوجوانوں کے لیے کس طرح کا کردار ادا کر رہا ہے؟ ایک ڈیجیٹل میڈیا کی اگر میں بات کروں، یہاں پہ الیکٹرانک میڈیا ایک اس کا کرائٹیریا ہوتا تھا کہ ہر ایک کے پاس ڈگری ہونی چاہیے، جرنلسٹک ایتھکس کو سمجھنا چاہیے کہ جرنلسٹک ایتھکس کیا کہتے ہیں. اور ایک طرف یوٹیوبر کوئکس ہے اور ان کو بس صرف یہ ہوتا ہے کہ کیمرے فیس کر سکتا ہے اور وہ کنٹینٹ کریٹ کر سکتا ہے اپنا، وہ ارننگ ایک انہوں نے سب بنایا ہوا ہے. اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ نے ڈیجیٹل کی بات کی ہے، آج کل ڈیجیٹل ایرا چل رہا ہے، یہ بہت زیادہ ایک میں کہتا ہوں ریولیوشن کی بات ہو رہی ہے ٹیکنالوجی میں. ٹھیک ہے، یوتھ کے لیے یوتھ ہر ایک نے اپنا ایک امیزون فری لانسنگ کے کورس کیے ہوئے ہیں اور وہاں پہ ارننگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہاں پہ اپرچونیٹیز نہیں ہے تو آپ ڈیجیٹل اس میں میدان میں گراؤنڈ میں آپ کود سکتے ہیں، خود کو آپ ڈال سکتے ہیں میدان میں. تو یہ ایک میرے خیال میں بہت بڑا، لیکن فیوچر میں یہ ہوگا کہ فیوچر میں اور بھی اگر آج 50% ہے تو فیوچر میں 100% ان کے لیے اچھا ایک ثابت ہوگا. اچھا، نوجوانوں کے حوالے سے ایک اور سوال ہے کہ جیسے سیاست میں ان کو کیا فعال کردار ادا کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے یا کیوں نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ہماری یونیورسٹی میں کچھ ایسے اسٹوڈنٹس تھے کہ وہ گریجویشن کے بعد فوراً سیاست میں چلے گئے اور ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ اپنے علاقے کے ایشوز کو ریز کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے علاقے کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں، آپ سوشل ایشوز وہاں پہ بہت زیادہ ہے علاقوں میں، ان کو آپ ریز کرنا چاہتے ہیں، ان کو دنیا کے سامنے آپ رکھنا. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کی بات ودن 1 سیکنڈ میں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے کہ ان کے علاقے میں یہ مسئلے ہے. تو لوگ ہیں وہ تو آپ کی مینٹلٹی سیٹ اپ پہ وہ کرتا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہتے ہو. میرا خود ایک کزن ہے، وہ خود ایک پولیٹیشین ہے، سیاست میں کود پڑا ہے اور ڈگری ہماری ایک ہے. جس طرح مجھے آپ دیکھیں تو میں جرنلزم کے میدان میں نے قدم رکھ لیا ہے، تو وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن یہ ہونا چاہیے کہ سیاست سمجھنا چاہیے